جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصوی پروگرام گوشہ ادراک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 13 جولائی ہے، 13 ذیلحج ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، اس میں اسلام کے بھی حوالے سے خصوصی پروگرام جو ہے وہ نشر کیے جاتے رہے۔ اس کے اندر جو ہے مختلف خطبات کی جو عظیم الشان خطبات ہیں ان کی تفاسیر جو ہے وہ پیش کی جاتی رہی۔ آج جو ہے وہ خطبہ غدیر کے اوپر بات ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ غدیر ہے ایک معروف خطبہ ہے، اور اس کے اندر بے شبہ جو ہے وہ خزائن اس کے اندر موجود ہیں۔ اس میں سے کچھ کوشش کریں گے، کچھ موتی، کچھ گوہر اس میں سے نکال کے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جائیں۔ اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہر دل عزیز شخصیت جناب مولانا نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں بھی السلام علیکم، اور تمام تر دیکھنے والوں کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ اور یہ ایام جو واقعاً مختلف عیدوں کے ایام ہیں، ماہ ذی الحج جو واقعاً خداوند عالم کی طرف سے بہت ہی برگزیدہ عیدوں کے جو ہے وہ عناوین موجود ہیں، اور ابھی جو ہم قریب ہیں انشاءاللہ عید غدیر کے حوالے سے بھی سب کی خدمت میں یہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، تھوڑی سی ہمیشہ کی طرح تمیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کریں گے، اور رسول کریم جس طرح سے ہم نے ابھی آپ کے محضر میں عرض کی کہ یہ خطبہ غدیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان خطبہ ہے۔ جغرافیائی حساب سے بھی، اس کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں اس حساب سے بھی، اور قیامت تک کے لیے جو ایک نظام الہی کا اعلان کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی اس کے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ جو کچھ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان عالم جو ہے وہ ایک مصائب فیس کر رہے ہیں، ان سے نکلنے کا حل یقیناً اسی خطبے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کو دیکھیں گے خطبہ غدیر کی قبلہ اہمیت کے اوپر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ خطبہ اپنی اہمیت کے حوالے سے اتنا ہی اہم ہے جتنا رسالت اہم ہے۔ میں عرض کروں کہ در حقیقت 1,24,000 انبیاء کے آنے کے بعد اور ختم رسالت کے آنے کے بعد، ختم الرسل کے آنے کے بعد، جب آخری شریعت آ گئی، جب آخری پیغام آ گیا، تو اب قیامت تک یہ کیسے رہے گا، یہ سلسلہ یہ کیسے چلے گا؟ اور یہ رسالت اتنی اہم ہے کہ اس رسالت کی حفاظت کے لیے، اس رسالت کو قیامت تک پہنچانے کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے، ایسے ہاتھوں کی ضرورت ہے جو امین ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام انسان فرض کریں 1,00,000، 2,00,000، 5,00,000، 1,000,000 کی جب انویسٹمنٹ کرے، اور انویسٹمنٹ کے بعد وہ کسی گھر کی تعمیر کرے، کسی زمین کو آباد کرے، یا کوئی بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کرے، تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ یہ کسی امین ہاتھوں کے میں سپرد کر کے جاؤں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لاکھوں کی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ، میرا مطلب ہے رجسٹری جو ہے وہ نام کر دے اہل محلہ کے یا پوری کمیونٹی کے نام کر دے۔ یہ تو کبھی نہیں ہوا۔ یہ اتنی چھوٹی سی بات جو ہے جب ہر عاقل انسان سمجھتا ہے، تو پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ تمام تر انبیاء کے سردار ہیں، اس نبی کے بھی سردار ہیں جس نے 3 دن کا تھا تو ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے تھے، اپنی والدہ گرامی کی گود میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور اپنے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجی ہے۔ تو سردار انبیاء کے وہ ہستی جو مولائے کل ہے، اور اس کو شعور ہے پوری طرح کہ میری شریعت نے آخر تک رہنا ہے، تو اب کوئی ایسا سسٹم ہو کہ جو امین ہاتھوں میں
اس نظام کو جو ہے وہ سپرد کیا جائے اور تاکہ قیامت تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ پیغمبر یقیناً اس کا ادراک رکھتے تھے، حضرت کو یقیناً اس بات کا ادراک تھا، اسی لیے کچھ شخصیات کی تربیت انہوں نے خود فرمائی، جس میں ایک شخصیت جو ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، امام حسن امام حسین علیہ السلام، وہ ہستیاں جن کا گوشت، جن کا وجود، جن کی ہڈیاں، جن کا سارا وجود جو ہے پیغمبر اکرم کی زبان مبارک جو ہے چوس کے تو اس سے سب کچھ بنا۔ یہ معمولی نہیں ہے، یہ غیر معمولی ہے۔ وہ نبی جس کا لعاب اگر انہوں نے پھینکا تو کھارا پانی جو تھا کنویں کا کھارا پانی وہ میٹھا ہو گیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کو اس بات کا احساس نہ ہو؟ یقیناً پیغمبر کو احساس تھا، اور یہ بہرحال تفسیری مطالعے میں اشارتاً نہیں گزروں گا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا سورہ والضحیٰ میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تجھے ایسا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے، یعنی اللہ نے پروردگار نے اب رضایت چاہی کس کی؟ پیغمبر اکرم کی۔ تو پیغمبر اکرم کی رضایت کیا تھی؟ یہی تھی کہ جو اتنی زحمتیں ہوئی ہیں یہ قیامت تک سلسلہ باقی رہنا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ حضور اکرم کو اللہ سب کچھ تو عطا کر چکا تھا، یعنی اللہ نے تمام تر رتبے، تمام تر عظمتیں جو ہیں نبی اکرم کو عطا فرما دی۔ قرآن جیسی کتاب اللہ نے حضرت کے قلب ہر پہ نازل فرمائی، تو یہ سب کچھ نازل ہونے کے بعد پیغمبر کے مطلب طبع نازک کے کیا کہتے ہیں کا دغدغہ خاطر یہی تھا کہ میرے بعد یہ سلسلہ کیسے جائے چلے گئی۔ تو نتیجتاً اب ضرورت تھی کہ جہاں رسالت کا چیپٹر بند ہو رہا تھا تو کوئی ایسا نظام چاہیے تھا جا کے جو کہ آگے سلسلہ چلتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما چکے تھے، سارا دین پہنچا چکے تھے کہ یہ حج جو ہے پہلا اور آخری حج جو نبی اکرم نے انجام دیا، اور چاروں طرف جو ہے عالم اسلام جہاں کہیں مسلمان رہتے تھے ان تک میسج پہنچایا کہ حضور جو ہے حج انجام دینے جا رہے ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ میرا آخری حج ہوگا، اور اس کے بعد میں نے لبیک کہہ دیا ہے، میں دنیا چھوڑنے والا ہوں۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جب پیغمبر لا الہ الا اللہ کی باتیں سنا چکے، جب پیغمبر محمد رسول اللہ کی باتیں سنا چکے، حضرت جو ہے وہ نماز، حج، زکوٰۃ، یہ ساری باتیں سنا چکے، یعنی قرآن جیسی کتاب جو ہے وہ پیغمبر اکرم پہنچا چکے۔ تو جب حج کر پہنچے مقام غدیر پر تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوئے اور فرمایا یا رسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرا حبیب پہنچا دیجئے، اے میرا رسول پہنچا دیجئے۔ اس خطبے کی اہمیت کے حوالے سے یہاں پہ ایک نقطہ میں اور عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو خطابات ہیں قرآن کریم میں پیغمبر اکرم کو دو طرح کے خطاب ہیں، یا ایھا النبی خطاب ہے اور یا ایھا الرسول خطاب ہے۔ یا ایھا النبی خطاب جو ہے وہ خصوصی خطاب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق۔ یا ایھا الرسول پورے قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ جب یا ایھا الرسول فرماتا ہے تو اس سے مراد کار رسالت ہے۔ کار رسالت یعنی 1,24,000 انبیاء کی رسالت کا معاملہ ہے۔ کار رسالت یعنی یہی قرآن سے مربوط ہے۔ کار رسالت یعنی اصل رسالت جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس کو نظام کو نازل فرمایا۔ تو اب جو ہے یہ چونکہ لہذا اس سورہ مائدہ کے اندر ہی 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول، ایک تو ہے یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول جو کفر کرنے میں جلدی کرتے ہیں ان سے گھبراؤ نہیں، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اس آیت میں بھی بہت سارے مطالبے میں اس کی طرف فی الحال نہیں جاتا۔ تو یا ایھا الرسول یہ بالکل کار رسالت سے مربوط امر ہے
خداوند عالم کی طرف سے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا رسول بلغ ما پہنچا دیجئے جو آپ کے. تو اگر آپ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا. یہ اتنا اہم تھا. اچھا کیوں اہم اچھا ہے؟ اس کی اہمیت کو وضع کرنے کے لیے خصوصی طور سے یہ آیت نازل ہوئی. اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں، ظاہر ہے کہ اہمیت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پیغام جس نے قیامت تک رہنا ہے. ابھی تک جو ہے کتنے سال گزر گئے جی؟ 1400 سال گزر گئے. اب قیامت کب آنی ہے؟ اللہ جانے کئی ہزار سال اور لگیں گے. قیامت آئے گی، اللہ جانے کیا سلسلہ ہوگا. تو یہ کئی ہزار سال جی کئی ہزار سال تک کا جو نظام ہے بالآخر اس کو متعارف کروانا ضروری تھا. اس لیے یہ اہم ہے. اب یہاں پر ایسے ایکسکیوزز پیش کرنا ہے، اس کو لنک ایکسکیوزز کہیں گے کہ جی بھائی بنانے کا اعلان کر رہے تھے، دوست بتا رہے تھے. تو ہم سوال یہ کریں گے کہ کیا پہلے بھائی نہیں تھے؟ کیا پہلے دوست نہیں تھے؟ کیا پہلے مطلب جنگوں میں شامل نہیں تھے؟ کیا غزوات میں نہیں تھے؟ تو مطلب یہ سب تو تھا. تو مطلب اس طرف جو حقیقی میسج ہے اس سے روگردانی کیوں کی جاتی ہے کہ جی وہ اس کے معنی تو دوست کے ہیں، دوست بتایا جا رہا تھا. دوست تو پہلے بھی تھے. دیکھیں، میں عرض کروں کہ خود آیت میں موجود ہے اس کی اہمیت. اگر یہ نہیں پہنچایا تو اصلاً رسالت ہی نہیں پہنچی. کل دین ایک طرف اور یہ امر جو ہے ایک طرف. اور ظاہر ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی محنتیں ضائع ہو جاتی اگر یہ اعلان نہ ہوتا. تو اب یہ اعلان کیا تھا؟ ہماری طرف تو آیت نازل نہیں ہوئی. اس آیت کا معنی کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا پہنچانا ہے، یہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا اس دن پھر جب اللہ نے فرمایا کہ یا اے رسول پہنچا دیجئے. جبکہ پیغمبر پہنچا چکے تھے. میدان عرفات اور میدان منا کے خطبے موجود ہیں کہ لوگوں میں نے سب کچھ تم تک پہنچا دیا. تو لوگوں نے کہا قالو بلا یا رسول اللہ، آپ نے سب پہنچا دیا. ٹھیک ہے جی. تو جتنے فرعی احکام تھے وہ سارے کے سارے حضور نے پہنچا دیے. جتنے عقائد کی بنیادی باتیں تھیں وہ ساری پہنچا چکے تھے. اس کا مطلب ہے اب کوئی ایسا حکم آیا ہے جو پورے دین کے ساتھ اہمیت رکھتا ہے کہ اگر یہ حکم نہ دیا تو کیا ہوگا؟ گویا کہ رسالت ضائع ہو جائے گی. 1,24,000 انبیاء کی محنتیں ختم ہو جائیں گی. اور نبی اکرم یہ بات سمجھتے تھے اور وہ جو ہے وہ بنیادی طور پر منتظر تھے کہ میں کوئی ایک ایسی بات کروں، کوئی ایسا عمل دوں، کوئی ایسا پیغام دوں، کوئی ایسا معاملہ اعلان کروں کہ جس سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قیامت تک کے لیے یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں. اب پیغمبر اکرم قرآن جیسی کتاب لے کر آئے. آپ کی سیرت طیبہ کی شکل میں ایک ہدایت کا منبع موجود تھا، لیکن اس قرآن کو آیا ساری امت سمجھتی ہے؟ آیا ساری امت جو ہے وہ پیغمبر اکرم کے علم کی وارث ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. لہذا کوئی ایسی شخصیت چاہیے، کوئی ایسا نظام چاہیے کہ قیامت تک آنے کے لیے، قیامت تک کے لیے جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. لہذا حضور دغدغہ خاطر جو ہے جو منطقہ ہے اس کا انتخاب وہاں پہ کیوں ہوا؟ یہ اعلان خانہ کعبہ میں بھی ہو سکتا تھا. اس منطقے کا انتخاب ہونا، اس کی لاجک میں عرض کروں تو لہذا اہمیت کے اعتبار سے تو گویا ایسے ہی ہے کہ حضرت دنیا سے چلے جائیں اور قیامت تک کتنے لوگوں نے آنا ہے؟ کوئی ہے اندازہ؟ بالآخر ان کی رہبری کون کرے گا؟ ان کو قرآن کے معارف کون بتائے گا؟ آیا یہ کوئی میرا مطلب ہے کوئی اسکالرز کی کوئی ٹیم بیٹھے گی اور بتائے گی کہ قرآن کا منشا کیا ہے؟ نہیں.
وہی بتایا گیا. وہ کہتے ہیں مجدد آتے رہیں گے، وہ کہتے ہیں مجدد آتے رہیں گے، وہ خود بخود ہو جائے گا. مطلب یہ ایسے ہے جیسے بارش ہوگی اور سبزہ اگ جائے گا. مطلب نہیں، اس کا ایسا کوئی پلان نہیں ہے. عرض یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اس کو اس مطلب کو یوں سمجھنا چاہیے. آیا یہ رسالت اتنی سادہ ہے کہ کوئی مجدد آ کے تو سمجھ لے گا؟ نہیں، یہ مجددین کے بس کی بات نہیں ہے کہ قرآن کی ساری حقیقت کو کوئی جان سکے، رسول اللہ کی ساری سیرت کو کوئی سمجھ سکے. اس کے لیے وہی چاہیے جس نے رسول اللہ کا لعاب چوسا ہو. اللہ اس کے لیے وہی چاہیے جس نے رسول اللہ کے علوم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہو. اس کے لیے وہ آدمی چاہیے کہ جو غار حرا کی تنہائیوں میں جو یہ کہے کہ رسول اللہ تھے اور میں تھا، میں وہی کو میں نے سنا، وہی کی خوشبو کو میں نے محسوس کیا. یہ وہ آدمی، یہ وہ انسان ہے جو اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے. لہذا یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک دو ڈگریاں حاصل کرنے سے ہر انسان جو ہے اس قابل ہے. وہ قابل تعریف ہے اپنی جگہ پہ جس کا جتنا علم ہے. اس مجددین پہ بحث نہیں ہے فی الحال. اصل رسالت پہ بحث ہے، ختم نبوت پہ بحث ہے، اصل قرآن کی حقیقت سے بحث ہے. نتیجتاً یہ ہے. اب یہ چلیں کہ آپ کا یہ سوال کہ یہ اس جگہ کا انتخاب خود اللہ نے کیا ہے، مقام غدیر پہ پہنچے. دیکھیں، ایک دفعہ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاس میں بیٹھ کے ایک درس حاصل کرتا ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تپتے ہوئے صحرا میں کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے کرتا ہے تاکہ زندگی بھر یہ درس یاد رہے. تو یہ فرمائی آپ نے یتن اس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. اور پھر کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی، آپ خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری امت کے نمائندے موجود تھے، مرد موجود تھے، خواتین موجود تھیں، جوان موجود تھے. بہرحال ایک بہت کثیر تعداد، ایٹ لیسٹ 90,000 تو لکھی گئی ہے، 1,24,000 تک بھی لکھی ہے مورخین نے تعداد. اتنی بڑی تعداد اور 3 دن تپتے ہوئے صحرا کے اندر ٹھہرنے کا کیا سبب ہے؟ یہ 3 دن جو ہے وہ بیعت ہوتی رہی. یعنی تمام تر مسلمانوں نے، مردوں نے ہاتھوں پہ بیعت کی، اور خواتین کے لیے انتظام کیا گیا کہ ایک برتن میں پانی ڈالا گیا تو ایک طرف امیر المومنین کا ہاتھ ہوتا تھا اور دوسری طرف کسی خاتون جو بھی بیعت کرنے آتی تھی. نتیجتاً یہ بیعت کی گئی. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس بیعت سے مراد کوئی سادہ معاملے کا اعلان نہیں تھا. نتیجتاً یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس ساری اہمیت کے مد نظر فرمایا مسلمانوں سے حی علی خیر العمل کی آوازیں دو، جو آ رہے ہیں ان کو کہو ادھر رک جائیں، اور جو آگے چلے گئے ہیں ان سے کہو کہ یہ واپس آ جائیں. تو اس حی علی خیر العمل کے نتیجے میں لوگ سارے جمع ہوئے. ختم مطبت نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کی جو کیا کہتے ہیں پالان ہیں، جو ان کے بیٹھنے کی جو ان سب کو اتارا جائے. ہاں، پالان شتر جو ہے وہ سارے اتارے گئے. وہاں ممبر بنایا گیا، ورنہ پیغمبر اگر کسی اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے، کسی اونٹ کے اوپر، تو کوئی مسئلہ تو نہیں تھا پیغمبر اکرم کو. لہذا یہ ممبر بھی ایسا بنایا گیا کہ قیامت تک یہ ممبر بھی یاد رہے کہ یہ ممبر خاص ممبر تھا، کس شکل کا ممبر تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس ممبر پہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیا ارشاد فرمایا، اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. بالکل صحیح. بہت خوبصورت طریقے سے خطبہ غدیر کی جو اہمیت ہے، اس کا انتخاب، اس جگہ کا، اس منطقے کا انتخاب پروردگار کی جانب سے کیا گیا. کتنے لوگ تھے، مورخین نے اس کے اندر کیا کچھ بتایا کہ تعداد کتنی تھی اور کس طرح سے وہ ممبر بنایا گیا. اور اس کے بعد جو ہے اب ہم اس کی اصل جو اس کا اس موضوع کا جو اصل مغز ہے، جو اس کا میسج جانا ہے کہ اس پہ اعلان ہونا کیا تھا. خطبہ تو بہت طویل ہے، مگر جو اس خطبے کی جان ہے، مولا امیر المومنین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اور کس طرح سے فرمایا، یعنی ان مناظر کو جو مورخین نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے، اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی. قبلہ وہ ٹیکس کیا ہے، کیا مناظر تھے کہ کچھ پڑھ کے ہم اندازہ لگا سکیں کہ وہ کس طرح سے انجام پایا.
جیسے آپ نے بیان فرمایا یہ واقعاً اس قدر اس میں علوم ہیں، اس قدر اس میں بلاغت ہے، اس قدر میں عرض کروں نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ یہ تھی کہ معمولاً جیسے مورخین نے لکھا ہے مختصر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. یہ خطبہ بہرحال کتابوں میں موجود ہے مختلف ریفرنسز کے ساتھ، اور بہت ہی بلیغ خطبہ ہے، بہت ہی مفصل خطبہ ہے. میں واقعاً چند ایک اس کے اقتباسات عرض کر سکوں گا، سارے کی گنجائش نہیں ہے. تو شروع میں تو حضرت نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی ہے، اور کیا بلیغ ہے وہ حمد و ثنا، کیا عظمت ہے اس حمد و ثنا میں خداوند قدوس کی پروردگار نے. ظاہر ہے کہ نبی جیسی ہستی ہی کو زیبا ہے کہ بتائے کہ کیسے پروردگار کی اپنے خالق کی جو ہے وہ تعریف کرنی ہے. تو وہ چلتے چلتے پھر یہ جو آیا مبارکہ نازل ہوئی ہے، جبرائیل علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں، اس پہ حضور نے کافی جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے. اس میں ایک مرحلے میں چل کے اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے سورہ مائدہ کی آیت 67 کو، تو آپ نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ، لوگوں جان لو، ذَلِكَ فِيهِ وَافْحَمُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا، لوگوں جان لو کہ پروردگار نے تمہارے لیے ولی اور امام کو جو ہے وہ نصب کیا ہے، اللہ نے نصب کیا ہے. ٹھیک ہے جی. عرض طاعت ہو، اس کی اطاعت واجب ہے. آپ ان جملوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آیت کس انداز سے نازل ہوئی ہے، حضور نے کس طرح اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے. یہ امام جو ہے فرض طاعتہ علی المہاجرین والانصار، اس کی اطاعت واجب ہے، مہاجرین پر واجب ہے، انصار پر واجب ہے، التابعین تابعین پر ہے، والالبادی والحاضر جو دور ہیں ان پر ہے، جو موجود ہیں ان پر ہے، وعلی العجمی والعربی عجمی اور عربی پر ہے، حر مملوک پر ہے، آزاد اور غلام دونوں پر ہے، صغیر اور کبیر پر ہے، عمر کا بھی کوئی قید نہیں ہے، سب پر ہے مجموعی طور پر. ہاں اگر 100 سال کا بزرگ ہے اس پہ بھی واجب ہے، اگر 5 سال کا بچہ ہے اس پر بھی واجب ہے. صحیح. جیسے اس امام کی اطاعت جو ہے وہ ہر علی الابیض والاسود، یعنی دنیا میں کہیں کا رہنا والا ہو سب پر واجب ہے. وعلی کل موحد، بلکہ ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر واجب ہے اطاعت. اطاعت واجب ہے، اطاعت جی. ماذا علی کل موحد ماذا حکمہ جاز قولہ، ہر توحید پرست پر جس پہ خدا کا حکم جو ہے وہ جاری ہے، نافذ امرہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلتے چلتے جو ہے وہ مولا فرماتے ہیں پیغمبر اکرم فاسمعوا واطیعوا وانقادوا لامر اللہ ربکم، پس اپنے پروردگار کی حکم کے سامنے سر تسلیم ہو جاؤ، اللہ کے اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے جو ہے وہ ہو جاؤ. اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فإن اللہ عز وجل هو مولاکم و الہکم، دیکھو اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا معبود ہے. ثم من دونہ رسولہ و نبیہ المخاطب لکم، اس کے بعد اللہ کا رسول اور نبی تمہارا مولا ہے. یعنی کس معنی میں اللہ مولا ہے؟ اللہ کس معنی میں مولا ہے جی؟ جسمانی رسول مولا ہے، جسمانی رسول مولا ہے. اسی معنی میں رسول اللہ مولا ہیں. اور کون رسول؟ المخاطب لکم، میں ہوں تمہارا مولا، میں ہوں، اللہ مولا ہے، اور اس کے بعد تمہارا رسول اللہ کا رسول مولا ہے. المخاطب لکم، میں ہوں جو تم سے خطاب کر رہا ہوں. ثم من بعدی، اور میرے بعد تمہارا مولا کون ہے؟ علی ولیکم و امامکم، سبحان اللہ، یا علی مولا. علی تمہارا امام بھی ہے، تمہارا ولی بھی ہے. بِأَمْرِ اللہ ربکم، اور یہ اللہ کے امر سے ہے، یہ اللہ کے امر سے ہے، میرے امر سے نہیں ہے، اللہ کے امر سے ہے. کیوں؟ اللہ نے نظام چلانا ہے قیامت تک کے لیے.
ثم الامامت، اس کے بعد یہ امامت، یہ ڈیزگنیشن، یہ عہدہ، یہ معاملہ کہاں پہ ہوگا؟ فی ذریتی، میری ذریت میں، من ولدہ الی یوم تلقون اللہ و رسولہ، یعنی قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے میری ذریت سے ہوگا، جو علی کی اولاد سے ہوگی، علی کی اولاد سے میری ذریت ہوگی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا لا حلال الا ما احل اللہ ورسولہ وہم ولا حرام الا ما حرم اللہ علیکم ورسولہ وہم واللہ عز وجل عرفنی الحلال والحرام وانا افضیت بما علمنی ربی من کتابہ وحلالہ وحرامہ الیہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی قسم اللہ نے جو حلال تھا وہ مجھے تعلیم کیا، اور وہ جو کوئی حرام تھا وہ اللہ نے مجھے تعلیم کیا، اور یہ ساری تعلیم جو ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں مجھے سکھائی تھی میں نے علی کی طرف منتقل کر دی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی قیامت تک جو حلال و حرام کا معاملہ ہے، میرے بعد اگر کسی سے پوچھنا ہوگا تو علی بیان کریں گے کہ یہ جو معاملہ حلال و حرام کیا ہے، لہذا اور اس کے بعد یہ امام۔ اچھا، اس میں دغدغہ کس چیز کا تھا؟ کیوں کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ اس کا بندوبست ہم نے کیا ہے، ہم آپ کو دشمنوں کے شر سے بچائیں گے؟ یہاں تو سب حاجی ہیں، لوگوں نے حج کیا ہے، ابھی رسول اللہ کی نیابت میں شیطانوں کو کنکریاں ماری ہیں، ابھی دعائیں مانگی ہیں۔ ان میں ایسے افراد ہیں جو کہ پروردگار کے حکم کی تعمیل نہ کریں گے اور رسول اللہ کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ یہ سارا ماجرا کیا؟ عرض یہ ماجرا کیا تھا؟ یہ معاملہ ظاہر قیامت تک رہنا ہے، یہ معاملہ رہنا ہے قیامت تک، ٹھیک ہے جی۔ جب قیامت تک رہنا ہے تو آیا ساری امت جو ہے وہ اس قابل ہے؟ کیا اس میں یہ صلاحیت ہے؟ نہیں، امت کو اطاعت کا حکم ہے، مولا کو اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ یعنی نبی اکرم جب ہیں تو نبی اکرم کی اطاعت کا حکم ہے۔ نبی اکرم کے بعد کس کی اطاعت کا حکم ہے؟ علی کی اطاعت کا حکم ہے۔ اس کے بعد قیامت تک علی کی اولاد سے پیغمبر کی ذریت کی اطاعت کا حکم ہے۔ پس مطیع اس کو کہتے ہیں جو اطاعت کرنے والا ہو، مطاع جس کی اطاعت ہونی ہے۔ لہذا مطیع اور مطاع میں فرق ہے، مطاع کو حکم نہیں ہے بلکہ مطیع کو حکم ہے کہ تم نے اطاعت کرنی ہے۔ نتیجتاً وہی بہتر مطاع ہوگا جو سارے کے سارے حلال و حرام کو جانتا ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی، تو جیسے ہی انہوں نے سلام پہنچایا، کہا کہ آپ کے جد نے حکم دیا تھا آپ کو سلام پہنچانے کا، تو بہرحال وہ قبول کرنے کے بعد فرمایا جابر اب آپ وصیت کر لیں۔ تو کہا کہ آپ کو علم ہے میرے اس معاملے کے بارے میں؟ مجھے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے ہمیں ما کان و ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو ماضی میں گزر گیا اس کا علم بھی ہمیں عطا کیا ہے، اور قیامت تک آنے والے امور کا بھی علم ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ اچھا، جہاں پر یہ آیات منافقین کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ جن سے رسول اللہ کو جو ہے وہ خطرہ ہے اور خدا اس کا وعدہ لے رہا ہے کہ اس سے ہم بچائیں گے، آپ اعلان کر دیں، آپ اس کو خاطر میں نہ لائیں، آپ پہنچا دیں کارک رسالت۔ تو اب یہاں پر یہ امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان منافقین کے چہروں سے نقاب اتارے، ان منافقوں کو پہچانے اور ان سے راستے کو اپنے الگ کر کے مولا عامل المومنین کی نیابت میں راستے کو طے کرے۔ تو یہ آج تک نہ ہوا، اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں، مجھے خطبے کا ایک دو جملے اور ہیں، میں پڑھنے دیں، میں آتا ہوں اس بات کی طرف۔ بسم اللہ جی۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وَأَنَا أَفْضَيْتُ بِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي مِن كِتَابِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ إِلَيْهِ، میں نے تمام تر اللہ نے اپنی کتاب میں جو حلال اور حرام اور جو کچھ علم ہے کتاب کے اندر وہ اللہ نے مجھے عطا کیا، اور وہ
علم جو ہے میں نے منتقل کر دیا علی کی طرف، اور علی کون ہے؟ معاشر الناس، لوگوں سنو، ماشاء اللہ، سنو، فضلوہ، اس کو فضیلت دینا۔ بات سمجھ میں آ اللہ گئی؟ اکبر، بالکل، پیغمبر نے فرمایا فضیلت اس کو دو گے، کیوں؟ فضیلتیں اس کی طرف ہیں۔ واہ، فضیلتوں کا مرکز جو ہے میرے بعد اب علی ہے۔ ما من علم، کوئی علم ایسا نہیں ہے، الا وقد احصاہ اللہ فیہ، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے ادھر فیہ مجھ میں سمو دیا ہے سارے کا سارا علم۔ علم کتنا ہے؟ ویسے تو عام ابھی میں تازہ ترین جو ابھی کیلکولیشنز آئی ہیں، عام انسانی ذہن کے اندر کتنی انفارمیشن آ سکتی ہے؟ 2.5 ملین گیگا بائٹ۔ واہ، کتنا علم ہے؟ واہ، 2.5 ملین گیگا بائٹ علم۔ تو کوئی ایسا تو ہو جو یہ کہے کہ میرا علم، میں وہی امام ہوگا، وہی مولا ہوگا، وہی ختم الرسل ہوگا، جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسانیت کو، انسانوں کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں علم قلیل دیا ہے۔ پس امام وہ ہوگا جس کے پاس علم کثیر ہو کثیر ہو، اور صحیح، بڑے آسانی کے ساتھ کہے سلونی سلونی قبل ان قبل تفقدونی ان انی تفقدونی، طرق السما، پوچھ لو جو پوچھنا ہے، میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ بے شک ابھی زمین سبحان کا اللہ، کتنا علم ہے، یہ تو ابھی تو علم شروع ہوا ہے۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نبی یہ فرما رہے ہیں کوئی ایسا علم نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے ادھر فیہ ادھر اللہ نے سارا علم ڈال دیا ہے۔ تم کیا مقابلہ کرو گے نبی کے علم کا؟ اللہ اکبر، اچھا، وَكُلُّ عِلْمٍ عُلِّمْتُ فَقَدْ أَحْصَيْتُهُ فِي إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، اور ہر وہ علم جو اللہ نے مجھے سکھایا تھا، فَقَدْ أَحْصَيْتُهُ فِي إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، میں نے امام المتقین کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یا علی موت، اللہ، مطلب ہے شرط شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، امام المتقین کون ہوگا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا وما من علم الا وقد علمته علیا وهو الامام المبین، اور سارے کا سارا علم جو ہے وہ علی کے پاس آ گیا ہے اور یہی ہے امام مبین۔ اللہ اکبر، آگے یا علی، فرمایا الذی ذکرہ اللہ فی سورۃ یاسین، یہ وہ امام مبین ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ یاسین اللہ میں کیا ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ امام مبین، یا علی مولا، مولا کی عظمت پہ ہزاروں لاکھ جی، سلام، اللہ اکبر، کروڑوں سلام، اگلا جملہ سبحان میں اللہ، کہہ کے اس سے تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ، معاشر الناس، لوگوں سنو، لا تضلوا عنہ، اس سے گمراہ نہ ہونا، ولا تنفروا منہ، اس سے نفرت نہ کرنا، دوری اختیار نہ کرنا، ولا تستنکفوا عن ولایتہ، اس کی ولایت سے انکار نہ کرنا۔ هو الذی یہدی الی الحق ویعمل بہ ویضحق الباطل وینہی عنہ، یہ ہے وہ جو حق کی طرف دعوت کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ سورہ یونس میں ہے نا، افمن یہدی الی الحق حق ان یتبع امن لا یہد الا یہدا، کیا وہ سزاوار ہے کہ اس کی تم اتباع کرو جو تمہیں حق کی طرف دعوت دیتا ہے، یا وہ جو خود ہدایت کا محتاج ہے؟ کس کی اتباع کرو گے؟ اللہ، سبحان اللہ، جو ہدایت کا محتاج ہے یا ہدایت کی طرف لے جانے والا ہے؟ اب پوری امت میں کون ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں ہی در حقیقت سارے کا سارا علم رکھتا ہوں اور میں ہی ہدایت لے جانے والا ہوں؟ اچھا، یہ بھی سب کو معلوم ہے، یہ بھی سب کو معلوم ہے، آج بھی انکار نہیں کرتے، جہاں پر علم اور فضیلت کی اور شجاعت کی ان تمام چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، مولا امیر المومنین مولا علی پہ آ کے رک جاتے ہیں، مگر جب سسٹم لینا ہوتا ہے تو غدیر کا راستہ ترک کر دیتے ہیں،
اس کی کیا وجوہات کی کیا دشمنی کیوں ہے؟ یہ کیوں جو اتنی گھبراہٹ یہ پیدا ہو؟ جو سوال کیا، اس کے پس منظر میں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ کیا ہے؟ علی علیہ السلام کون ہیں؟ علی کے فضائل کیا ہیں؟ علی کی اہمیت کیا ہے؟ علی کس کس معاملے میں پیغمبر کے جان نشین ہیں؟ علی پیغمبر کی سیرت کے جان نشین ہیں، علی پیغمبر کے علم کے جان نشین ہیں۔ علی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، علی حکمت کا دروازہ ہے، علی علم کا دروازہ ہے، علی میرے بعد قرآن کا مفسر ہے، علی میرے بعد حلال و حرام تمہیں بتائے گا، علی امام مبین ہے، علی ہے سب کچھ جو میرے تمام تر چیز کا وارث ہے۔ یہ سارا کچھ تو پیغمبر بتا چکے تھے، بلکہ پہلا حکم کیا دیا جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی؟ تو جب پہلا حکم دیا پیغمبر نے، فرمایا اس کے بعد اس کی اطاعت سنو گے، اطاعت کرو گے، اس کے سامنے گردنیں جھکاؤ گے۔ یہی تو تھا جو سارے وہ جو دعوت دین کھانے آئے تھے، انہوں نے اٹھ کے تو ایک تنزیہ جملہ کہا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، لو بھائی پہلے خالی بھتیجے کی اطاعت تھی، آج کے بعد تم بیٹے کی بھی اطاعت کرو گے۔ تو پیغمبر اکرم نے پہلا حکم دیا علی کی اطاعت کا، اور غدیر میں اللہ نے آخری حکم پہنچانے کا کہا، اور وہ بھی علی کی اطاعت کا تھا۔ تو پہلا حکم بھی علی کی اطاعت کا تھا، آخری حکم بھی علی کی اطاعت کا تھا۔ اب پیغمبر کا جو دغدغہ خاطر تھا کہ کیا پریشانی تھی، وہ پریشانی یہ تھی، وہ پریشانی کیا تھی جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، وہ کیا تھی کہ پیغمبر اکرم جو ہے یہ جو مقام غدیر پر تھا، کیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ اگر علی کا اعلان نہ کیا تو امت کا کیا ہوگا؟ معلوم تھا نہیں تھا؟ یقیناً تھا۔ جب یقیناً تھا تو گویا بے الفاظ دیگر اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی تیرے دل کی بات تم نہ کہو، ہم خود کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہاں پر ایک چیز کو اور شامل کیجیے، یہاں پر ایک چیز کو اور شامل کیجیے۔ غدیر میں آپ نے کہا کہ 3 دن تک عام بیعت ہوتی رہی، اور یقیناً جتنے لوگ آئے ہوں گے سب نے ہی بیعت کی ہوگی، کوئی بغیر بیعت کے وہاں سے نہیں گیا ہوگا۔ تو جب سب نے بیعت کی تو اب یہ ایک مطلب ایک اخلاقی، اس کے اندر اخلاقی پہلو بھی ہے نا۔ یا تو آپ بیعت نہ کریں، آپ بیعت کریں اور تو پھر اس پر قائم رہیں۔ تو پھر یہ کیوں ہوا کہ ان میں سے بعض لوگ جو ہے وہ جا کے کھڑے ہو گئے، پہلے بیعت بھی کی تھی اور اس کے بعد بیعت کے انکاری بھی ہو گئے؟ تو یہ ایک اخلاقی پہلو بھی ہے نا اس میں۔ دیکھیں میں عرض کروں کہ مسئلہ یہ ہے، پیغمبر اکرم اعلان تو کر چکے تھے، خطرہ یہ تھا کہ آج اگر بیعت ان سے لوں گا تو پھر کہیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں نبی۔ یہی تو ہوا حارث بن نعمان فہری کے ساتھ۔ حارث بن نعمان فہری آیا پیغمبر اکرم کے خیمے میں، اس نے کہا یا رسول اللہ آج تک تو ساری باتیں آپ کی مانی ہیں، تو فرمایا جو کچھ کہا ہے اللہ کے حکم سے کہا ہے، میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا۔ تو اس نے یہی کہا کہ یہ جو آپ نے اپنے بھائی کی اطاعت کا حکم دیا ہے، کیا آپ نے اپنی طرف سے دیا ہے یا اللہ کی طرف سے دیا ہے؟ فرمایا یہ امر الہی تھا، میں نے تم تک پہنچایا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہوا چلا گیا، وہاں سے نکلنے کی کوشش کی اس نے کہ اگر یہ اللہ کا امر ہے تو مجھ پر ابھی آسمان سے عذاب نازل ہو۔ تو کہتے ہیں ایک پتھر نازل ہوا، سأل سائل بعذاب واقع، یہ ایک سائل نے عذاب مانگا تو اسی وقت موقع کے اوپر ہی عذاب وہ نازل ہوا۔ لہٰذا یہ ولایت کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس سے دستبردار ہونا۔ یہ ولایت جو ہے وہ اطاعت کے معنی میں ہے، جس طرح نبی کی اطاعت واجب ہے، نبی کے ہوتے ہوئے سارے اختیارات صرف نبی کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ نبی کے بعد یہ سارے اختیارات اور حیثیت جو ہے صرف علی کے پاس۔ صحیح۔ اچھا یہاں حارث بن نعمان فہری کا جو واقعہ ہے اس کا منحرف کا، کہ
اس نے جو عذاب مانگا ہے، اب ایک جگہ پر یہ بھی قانون ہے نا کہ جہاں پر آپ ہوں گے، رسالت مآب ہوں گے، سرور کائنات ہوں گے، رحمت للعالمین ہوں گے، ہم وہاں عذاب نازل نہیں کریں گے. مگر ہم یہاں دیکھتے ہیں یہاں پر معاملہ چونکہ ایک سسٹم کا اعلان ہو رہا تھا، یہاں کرائٹیریا چینج ہو گیا، فوراً اس نے عذاب مانگا اور عذاب بھیج دیا گیا. اس پہ تھوڑی سی بات کریں پھر ہم آگے بڑھیں. بہرحال یہ دیکھیں اس نے تو عذاب مانگا، میرا مطلب ہے یوں سمجھیں کہ پہلا منکر تھا جس نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے انکار کیا. تو یہ فوری ظاہر ہے کہ اللہ کی مشیت اور اس کا اپنا انداز ہے. لیکن پیغمبر نے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اگر علی سے دوری اختیار کرو گے، علی کی ولایت، یہ میں ایک جملہ پڑھ دوں بلکہ وَأَقْبَلُوهُ فَقَدْ نَصَبَهُ اللَّهُ، پس اسی کو قبول کرو اس لیے کہ یقیناً اللہ نے اس کو نصب کیا ہے. معاشر الناس انہ امام من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے امام ہے. وَلَن يَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ أَنكَرَ وِلَایَتَهُ وَلَن يَغْفِرَ لَهُ، اللہ جو ہے اگر کسی نے اس کی ولایت کا انکار کیا تو پروردگار نہ تو اس کو معاف کرے گا اور نہ اس کو مغفرت ملے گی، اور بلکہ پروردگار اس پہ اپنا عذاب نازل کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا تسلسل ہے محمد رسول اللہ، اور جو محمد رسول اللہ کا قائل ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی اکرم کی رسالت کا، ان کی ختم نبوت کا قائل ہے، اس پر واجب ہے کہ اگلے مرحلے میں علی کی ولایت کے دامن کو تھام لے. علی کی اور علی کی ولایت کے دامن کو تھامنا ہی یہی وجہ ہے کہ جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک مرحلے پہ جا کر ارشاد فرمایا، ہاتھ اپنے دست مبارک سے علی کا ہاتھ جو ہے وہ بلند کیا. اور ظاہر ہے کہ یہ طریقہ کار تھا عربوں کے ہاں، وہ عبا پہنتے تھے اور وہ اس کا یہ کف جو ہے یہ کافی بڑا ہوتا تھا. تو کہتے ہیں ہاتھ اتنا بلند ہوا، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی سفیدی بھی نمایاں ہو گئی جی. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، علی مولا، یا علی مولا، سبحان اللہ. جس میں مولا ہوں. اب رسول کس کے مولا ہیں؟ ہر کوئی اپنا حساب کر لے. اللہ کس معنی میں، رسول کس معنی میں مولا، یہاں پر ایک چیز شامل کریں. بعض لوگ ہیں جو کہ مولا امیر المومنین کی مودت رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولا علی کو مان رہے ہیں، جو عموماً زیادہ تر پیری فقیری والے لوگ ہیں. ہم یہاں پر کس معنی میں ماننے کی بات کر رہے ہیں؟ آیا ان کی ولایت کو مان لیا مگر امامت کو نہیں مان رہے، تسلسل کو نہیں مان رہے، رسول اللہ کے بعد خلیفۃ بلا فضل امیر المومنین کو نہیں مان رہے، مگر جب بات ہوتی ہے تو عزت اور حرمت اور احترام کے قائل ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. میں تسوء ظن نہیں کروں گا، محبت بھی کرتے ہیں لوگ، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب وہ مولا امیر المومنین کا نام لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں. سسٹم کو فالو نہیں کر رہے. سسٹم کو نہ فالو کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیں بہرحال تاریخ جو گزر گئی اس پہ اب کیا بحث کرنی. دیکھیں علی جب ہر حیثیت سے، اور آج بھی علی کا فرزند موجود ہے، آج بھی وہ سسٹم موجود ہے. یہ نبی اکرم کی یہ جملے کہنا اعلان کے بعد، اللہم وال من والہ عاد من آدہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ، یہ معمولی جملے ہیں. اے اللہ پس اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، اس سے دشمنی کر جو اس سے دشمنی کرے، اس کی نصرت کر جو اس کی نصرت کرے. تو علی کو نصرت کی ضرورت تھی، علی جیسے شجاع کو نصرت کی ضرورت تھی. یا اللہ جو قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. علی کی نصرت کا معنی یہ ہے کہ علی جس طرح دین کو نافذ کرنا چاہتا ہے اس کی مدد کرو. اگر علی کی مدد کرو گے تو بالآخر فائدہ کس کو ہوگا؟ تمہیں ہوگا. اللہ کی مدد کرو گے تو فائدہ اللہ کو نہیں ہوگا، تمہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور جو علی سے دوری اختیار کرے، اے اللہ تو بھی اس سے دوری اختیار کر.
هذا علي أخي ووصي وواي علمي خليفتي في أمتي على من آمن بي. اور اے پروردگار یہی ہے میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا ظرف ہے، میرے علم کا ظرف ہے، میرا خلیفہ ہے میری امت میں، علی من آمن بی، ہر اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا ہے. سبحان اللہ. تو جو فرمائی لہذا آج بھی اگر امت چاہتی ہے کہ انشاءاللہ سرخرو ہو تو دوبارہ در اہل بیت پہ دستک دینے کی ضرورت ہے. ہم یہاں سے دعوت دے رہے ہیں. صحیح. آخری ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ ہیں. اس خطبے میں حضرت بقیت اللہ مولانا امام زمانہ روحی و ارمان الفدا کے حوالے سے کچھ ذکر اگر ہے تو اس کو بھی بیان فرما دیں، کیونکہ جب پورے سسٹم کا ذکر ہو رہا ہے تو ایسا ممکن نہیں کہ مولا صاحب زمان کا ذکر اس کے اندر موجود نہ ہو. بہرحال بہت کچھ ہے، میں بس ایک دو چیزیں اب یہاں پہ وقت چونکہ کم ہے، اسی خطبے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا معاشر الناس انا صراط اللہ المستقیم الذی امرکم باتباعی، صراط مستقیم میں ہوں جس کی اطاعت کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. صحیح. یہ جو روزانہ صراط مستقیم کی دعائیں مانگتے ہو یہ میں ہوں. اس کے بعد کیا فرمایا انا صراط اللہ المستقیم الذی امرکم باتباعی ثم علی من بعدی، میرے بعد علی ہے صراط مستقیم، ثم ولدی من صلبہ ائمۃ الہدی، اور اس کے بعد اس کی اولاد میں سے جو ائمہ ہوں گے وہ ہیں سلسلہ بسلسلہ وہ امام ہیں جو کہ صراط مستقیم ہیں. اس کے بعد ایک مرحلے پہ آپ نے ارشاد فرمایا ان خاتم الائمہ منا القائم المہدی. اسی سلسلہ امامت، اسی سلسلہ رہبری، اسی سلسلہ اطاعت کا آخری ہے مہدی، اور وہ مہدی ہم میں سے ہے. مہدی کون ہے؟ عجیب قسم کے بہت ہی قابل توجہ، بہت ہی خوبصورت کئی فضائل جو ہے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں حضرت مہدی کے. اب میں دو چار جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اس خطبے سے. الا انہ الظاہر علی الدین، الا انہ المنتقم من الظالمین، الا انہ فاتح الحصون وہادمها، الا انہ غالب کل قبیلۃ من اہل الشرک وہادیها، الا انہ المدرک بکثار الاولیاء، الا انہ الناصر لدین اللہ، الا انہ الغراف من بحر عمیق. جان لو کہ مہدی کون ہے؟ بحر عمیق ہے، گہرا سمندر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جو خود سمندر. اللہ، واہ واہ، بہت خوبصورت بات ہے. سبحان اللہ. فرما رہا ہے جو جانتا ہے کہ خود ایک ساری سبحان اللہ. مہدی جو ہے وہ گہرا سمندر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ارشاد فرمایا الا انہ وارث کل علم والمحیط بکل فہم. عجیب جملہ ہے، حضرت نے فرمایا جان لو کہ مہدی وارث ہے ہر علم کا. تو بات تو علم کی ہو رہی ہے، پہلی بات بھی علم کی تھی. انی جاعل فی الارض خلیفہ جب بات ہوئی تو پہلی بات بھی خلافت الہیہ کا بنیادی جو امتیاز ٹھہرا وہ علم تھا. انبئونی باسماء ہؤلاء، مہدی آئیں گے تو کون ہوں گے؟ وارث کل علم، ہر علم کے وارث ہوں گے، اور محیط بکل فہم، اور ہر فہم پر احاطہ ہوگا. یہ احاطے کو ذرا تھوڑا سا سمجھیں. دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر جو پڑھائے جاتے ہیں علوم، تھیوری علیحدہ ہوتی ہے، پریکٹیکل علیحدہ ہوتا ہے. تھیوری کے پڑھنے والے اور ہوتے ہیں، پریکٹیکل کرنے والے اور انجینئر ہوتے ہیں. لیکن اللہ جب پڑھاتا ہے تو خالی تھیوری نہیں پڑھاتا، پریکٹیکل کی طاقت بھی ساتھ دے دیتا ہے. معجزہ اسی کو کہتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو سارا علم دے دیا اور اس علم کے اوپر احاطہ بھی دے دیا،
لہذا اس کے کہنے سے مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مہدی آئیں گے تو علم لے کر آئیں گے. کون سا علم؟ ہر علم جو ہے اس کا وارث مہدی ہوگا. لہذا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ مولا آئیں گے. امام کے بارے میں نا، امام جو ہے جب تشریف لائیں گے تو اپنا دست مبارک جو ہے وہ انسانوں کے سروں کے اوپر رکھیں گے، تو غالباً یہ ہوگا کہ ہر سر کی دیکھیں گے کیپیسٹی کتنی ہے، میگا بائٹ ہے، کلو بائٹ ہے، گیگا بائٹ ہے، پیٹا بائٹ ہے، کتنی ہے. جتنی کیپیسٹی ہوگی اتنا علم جو ہے وہ حضرت کے دست مبارک سے ٹرانسفر ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ کسی کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہو، اس لیے کہ جس نے آنا ہے وہ اتنا بڑا ہے. میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، سورہ زلزال جو ہے مولا مہدی علیہ السلام کے ظہور کا سورہ ہے، جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. زمین اپنے خزانے اگل دے گی. ابھی تو خزانے نہیں اگلے نا، ابھی تو تھوڑے خزانے آئے ہیں. یہ جتنا ابھی اس وقت انٹرنیٹ اور ادھر ادھر جتنا موجود ہے انفارمیشن، ظاہر ہے کہ یہ سمندر کے اندر سے یہ سارا سلسلہ جو ہے جڑا ہوا ہے. لہذا جب یہ زمین اپنے علمی خزانے اگلے گی، زلزلے اس میں آئیں گے، اور یہ زلزلے فزیکل زلزلے نہیں ہیں میری نظر میں. یہ زلزلے جو ہیں فزیکل زلزلے ہیں لیکن اس سطح کے نہیں ہیں. لیکن یہاں جو مراد ہے وہ علم کے زلزلے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کے زلزلے ہیں. اور انسان کہے گا قال الانسان ما لها، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یوم دن تحدث اخبارها، زمین اس دن خبریں دے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کب خبریں دے گی؟ کب خبریں دے گی؟ ان ربک اوحی لها، خبریں دے گی اس لیے کہ اللہ نے وحی کر دی ہے زمین کو، اور وحی کا وارث آئے گا تو زمین اپنی خبریں دینا شروع کر دے گی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل اللہ تعالی فرج شریف. اللہ صلی اللہ. جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. اور ناظرین، ہمارا سلسلہ جو ہے وہ چونکہ ایام غدیر ہیں، اور جیسے سے غدیر قریب آئے گی، خطبہ غدیر کے اوپر نقاشات آپ کی خدمت میں جاری و ساری رہیں گے. روزی پوری کوشش کریں گے کہ ایک سے بہت بڑے ایونٹ کو جو کہ عید غدیر کا ہے، اس کے بہت سارے مختلف جو ہے وہ سینکڑوں پہلو ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے جو ان پہلوؤں کے اوپر